السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل علی آتش ناولز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ویڈیو کی شروعات سے پہلے آپ سب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ کہو نا تو آپ لوگ لائک ہی نہیں کرتے۔ اگلی قسط سچ میں 1.5 کے لائکس پہ آئے گی۔ اب کہانی آگے بڑھ رہی ہے، پڑھ کر دیکھیں، آگے کا تجسس اور ہوگا، لیکن قسط تبھی آئے گی جب لائکس پورے ہوں گے۔ پہلی محبت از قلم علی آتش، قسط 61۔ کھانے کے بعد وہ لاج کو لے کر نیچے چلا گیا تھا، کیونکہ برکت انکل آئے ہوئے تھے۔ ان سے کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کرنے کے بعد شاہ اور لاج کمرے میں آ گئے تھے۔ باقی بھی ایک ایک کر کے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ شاہ نے کمرے میں آ کر لاج کو دھیرے سے بازو سے تھام کر اپنے قریب کیا اور اس کی سفید پڑتی رنگت پہ اپنی مخمور آنکھیں گاڑ کر ٹھہر گیا۔ وہ اسے جاذب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ لاج کا دل بیٹھے جا رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے آگے بڑھ کر شاہ کے سینے میں چہرہ چھپانا چاہا تو شاہ نے اس کے دوسرے بازو کو بھی تھام لیا۔ وہ اسے اپنے قریب نہیں ہونے دے رہا تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے سر نہ میں ہلایا، پھر اس نے لاج کے گالوں پہ آگے اس نے ان گالوں پہ ہتھیلیاں جمائیں اور اس کے دھیرے دھیرے لرزتے لبوں کو دیکھتا وہ ان پہ جھک چکا تھا۔ لاج کا سانس اٹکنے لگا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں، پھر ان میں نمی تیرنے لگی تو وہ سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ شاہ کا لمس بے حد شدید تھا۔ وہ دھیرے دھیرے سے اسے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ لاج نے اس کی قمیض کو پیچھے سے تھام رکھا تھا۔ اس کے پیر نیچے مچل رہے تھے۔ وہ پنجوں کے بل کھڑی اپنی بے حد تیزی سے چلتی ٹوٹتی سانسوں کو سنبھالنے کی سعی کر رہی تھی۔ لیکن جب شاہ رکا تو لاج کو لگا تھا کہ اب وہ کچھ دیر آرام کر پائے گی، لیکن شاہ نے اسے اپنے قریب کیا اور اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ لیے۔ وہ اس کے پہناوے کو ٹٹور رہا تھا۔ پھر لاج نے خود کو آزاد ہوتے دیکھا اور شاہ میں چھپنا چاہا تو وہ مسکا دیا۔ اس نے لاج کو باہوں میں بھرا اور بیڈ پہ لے آیا۔ لاج کو بیڈ پہ لٹا کر اس نے اپنی قمیض اتاری اور دور کرتا وہ اس کے برابر میں لیٹ گیا۔ لاج کا رخ اس نے اپنی جانب کر لیا تھا۔ وہ پھر سے اسے قید کرنے لگا تھا۔ اب کی بار وہ پہلے سے زیادہ جنون میں تھا۔ لاج کا دل بیٹھ رہا تھا۔ اس نے بڑی دقت سے چہرہ پیچھے کیا اور سانسیں بھرتی وہ شاہ کو بھیگی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ شاہ نے اس کی آنکھوں کی نمی کو صاف کیا اور پھر اسے اپنے اوپر گرا کر اس نے لاج کو پھر سے بے بس کرنا شروع کر دیا تھا۔ بہت دیر تک وہ ایسے ہی اس کی شدتیں برداشت کرتی رہی۔ پھر شاہ نے اسے دھیرے سے اپنے سامنے بٹھایا اور اس کی سرخ رنگت کو دیکھ کر بولا، تم تیار ہو؟ وہ بہکی نگاہوں اور خمار سے چور آواز میں پوچھ رہا تھا۔ لاج نے چہرہ جھکا لیا تھا۔ وہ اسے اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس لے آیا تھا۔ اس نے لاج کو پہلوؤں سے تھاما اور ٹیبل سے ساری چیزیں پرے کرتا اس نے لاج کو وہاں بٹھا دیا۔ لاج اس کے اس انوکھے انداز پہ کچھ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر جب شاہ نے اس کے گھٹنوں کو تھام کر ایک حد تک کھولا اور اس کی کمزوری کو ہاتھ سے چھوا تو وہ تڑپ گئی۔ وہ اب سمجھی تھی، لیکن وہ کچھ بھی کرتی یا کہتی۔ شاہ نے اسے اپنی طرف کھینچا تو شاہ کے تمام تر جوش لاج میں ایک جھٹکے سے اترے تھے۔ لاج نے بے ساختہ اپنی چیخ کو دبانے کے لیے اس کے فراق سینے پہ دانت گاڑے تھے۔ بہت دیر بعد وہ بول سکی تھی، شاہ بیڈ پہ چلیں۔ اس کی کمر میں درد ہونے لگا تھا۔ شاہ نے ایک لمحے کا بھی وقفہ دیے بغیر اسے بھاری ہوتی آواز سے کہا، تمہیں یہ پوزیشن ابھی کمفرٹیبل نہیں کر رہی، لیکن کچھ دیر بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ایسے ہی سب کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اسے ڈریسنگ سے اترنے بھی نہیں دے رہا تھا۔ لاج میں بار بار وہ داخل ہوتا جا رہا تھا۔ لاج گہرے گہرے سانس پھڑتی اب نڈھال ہوتی جا رہی تھی۔ شاہ کا جنون کافی دیر بعد جا کر اترا تھا۔ پھر اس نے بوجھل ٹوٹتے بدن سے لاج کو خود میں سمیٹا اور اسے بیڈ پہ اٹھا کر لے آیا۔ وہ نیم آنکھوں سے شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ شاہ نے اسے بیڈ پہ اپنے اوپر لٹایا، اس کے گرد سختی سے بازو حائل کیے اور آنکھیں موند لی۔ میں آج مطمئن ہوا ہوں، وہ سونے سے پہلے بولا تھا۔ لاج نے اپنا چہرہ پھر سے اس کے سینے میں چھپا لیا تھا۔ وہ اس کے سینے پہ اپنے لبوں سے لمس دے رہی تھی۔
اگلی صبح جب شہر پہ روشن ہوئی تو لاج کی آنکھیں اس روشنی سے کھل گئیں جو کمرے کی کھڑکی سے اندر داخل ہو رہی تھیں۔ پردے گرے نہ ہونے کی وجہ سے روشنی سیدھی اندر آ رہی تھی۔ شاہ بھاری سانسیں بھرتا اس کے پہلو میں سو رہا تھا۔ لاج کی آنکھیں ہلکی ہلکی سی سرخ ہو رہی تھیں اور جس میں ہلکا ہلکا بھاری پن محسوس کر رہی تھی۔ اس نے شاہ کے بغیر شرٹ کے سینے کو دیکھا، پھر وہ اس پہ انگلی سے کچھ لکھنے لگی۔ شاہ کے جسم میں میٹھی سی سرسراہٹ ہونے لگی تھی۔ شاہ نے بوجھل آنکھوں کو کھولا تو لاج کو دیکھ کر مسکا دیا۔ اٹھ گئی تم؟ لاج نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ پوری رات خمار کی نظر کرنے کے بعد اب وہ سوال کر رہا تھا۔ لاج نے سر کو ہلا دیا۔ منہ سے بتاؤ، اچھا لگا؟ وہ بے باکی سے سوال کر رہا تھا۔ لاج کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ اس نے چہرہ خفت سے شاہ کے سینے میں چھپا لیا تھا۔ شاہ اس کی ادا پہ ہنس دیا۔ اس نے لاج کے گرد بازو حائل کیا اور اس کا ماتھا دھیرے دھیرے چومنے لگا۔ پھر اس نے وقت دیکھا تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اس نے آفس بھی جانا تھا۔ شاہ نے لاج کو تکیے پہ لٹایا۔ تم ابھی آرام کرو، میں آفس کے لیے تیار ہو جاؤں، ناشتہ کمرے میں ہی کریں گے۔ وہ کہہ کر اٹھا۔ اپنی حالت بہتر کرتا وہ واش روم میں جانے سے پہلے کمرے سے باہر گیا تھا۔ کمرے سے باہر اس کی توقع کے مطابق سناٹا تھا۔ لاؤنج بالکل خالی تھا۔ شرین اسکول چلی گئی تھی، بی جان اور پھپھو اپنے اپنے کمروں میں تھیں۔ شاہ نے ملازم کو اشارے سے اوپر بلایا۔ اس کے اوپر آنے پہ اس نے ناشتے کا کہا اور کمرے میں واپس آ گیا۔ تب تک لاج خود کو بہتر کر چکی تھی۔ شاہ اس پہ ایک مسکراتی نگاہ ڈال کر واش روم کی جانب چلا گیا تھا۔ نہانے کے بعد جب اس نے خود کو شیشے میں دیکھا تو سینے پہ موجود نشان کو دیکھ کر وہ بے اختیار مسکا دیا تھا۔ لاج کے دانتوں کے بہت گہرے نشان تھے اس کے سینے پہ۔ میری بلی۔ وہ بے اختیار ہنسا تھا اور پھر اس نے شرٹ پہنی اور باہر آ گیا۔ ملازم جب ناشتہ رکھ کر گیا تب تک لاج بھی فریش ہو گئی تھی۔ شاہ نے اس کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ پھر وہ کھڑا ہوا، کوٹ پہنا، بالوں کو دوبارہ سے درست کیا، پرفیوم کو چھڑک کر وہ بولا، تم آرام کر لو، میں آفس جا رہا ہوں۔ لاج نے سر کو خم دے دیا۔ وہ جانے لگا کہ پھر رک کر پلٹا، تمہارا رزلٹ آنے والا ہے نا؟ لاج کو دھکا لگا۔ وہ تو یہ بھول ہی گئی تھی۔ اس نے جواب دینے سے پہلے پلٹ کر سائڈ ٹیبل پہ اپنا موبائل اٹھایا۔ اس میں تاریخ دیکھ کر اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ صرف 2 دن بعد اس کا رزلٹ تھا۔ ہاں جی، پرسوں ہے، وہ مدھم آواز سے بولی۔ شاہ واپس اس کے پاس آیا۔ میں نے اس لیے نہیں پوچھا کہ تم پریشان ہو جاؤ۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، سب اچھا ہوگا۔ لاج کے ماتھے کو محبت سے چوم کر اس نے تائیدی نگاہوں سے لاج کو دیکھا تو اس نے سر ہلا دیا۔ اپنا خیال رکھا کرو اور پریشان نہ ہو جایا کرو ہر بات پہ۔ کچھ بھی نہیں ہوگا اور جو ہوگا میں دیکھ لوں گا، تم پریشان نہ ہوا کرو۔ وہ اسے پھر سے سمجھانے لگا تھا۔ اس کے سر درد اور بی پی نے اسے بے حد متفکر کر دیا تھا۔ وہ لاج کو لے کر اب لاپرواہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ لاج نے جواب میں پوچھا، اگر میں فیل ہو گئی تو پھر کیا؟ وہ ہلکا سا ہنسا۔ میں کوئی تمہیں ماروں گا یا ڈانٹوں گا؟ اس نے سر میں ہلایا۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا۔ ہارتا بھی وہی ہے جس نے کھیل میں حصہ لیا ہو، اور حصہ لینے سے ہی انسان کی ہمت کا پتہ چلتا ہے۔ ہار جیت تو مقدر ہوتی ہے، تم فیل ہو بھی گئیں تو خیر ہے۔ اسے لاج سے یہی امید ہرگز نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ لاج صرف پریشانی میں ایسا سوچ رہی ہے۔ اس نے لاج کو پڑھتے دیکھا تھا۔ وہ لاپرواہی نہیں کرتی تھی۔ اس کے ٹیسٹ وغیرہ کی رپورٹ شری کے ذریعے اس تک پہنچ جاتی تھی۔ لاج پڑھائی میں بری نہیں تھی، لیکن وہ بس پڑھنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے نیند آنے لگتی ہے کتابیں دیکھ کر، اور آپ ہیں تو صحیح، اتنے سارے پیسے کماتے ہیں، مجھے پھر کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ میں کون سا نوکری کرنی ہے؟ ایک بار شاہ کے پوچھنے پہ اس نے بڑے مزے سے بتایا تھا، میں چاہتا ہوں تم سمجھدار ہو جاؤ، اس لیے پڑھنے کا کہتا ہوں۔ لاج نے سر جھٹکا۔ میں سمجھدار ہی ہوں،
اور اگر میں نے کچھ اور سمجھنا ہوا تو آپ اور شیریں سے پوچھ لوں گی۔ اور اب تو اپنا سائم بھی ڈاکٹر بن رہا ہے، خیر سے اس سے پوچھ لوں گی۔ آخر میں اس کا انداز بالکل پھپھو کی طرح ہو گیا تھا۔ اس نے ایسے پھپھو کو بولتے سنا تھا۔ اسے یہ جملہ اچھا لگا تو یہاں شاہ کے سامنے کہہ دیا۔ شاہ اس کی بات پہ ہلکا سا ہنسا۔ یعنی تم نے نہیں پڑھنا؟ لاج نے سر دائیں بائیں ہلا دیا۔ بالکل بھی نہیں پڑھنا۔ شاہ تب اسے بس دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس وقت اس کے دل میں ایک بات آئی تھی جس نے اسے حقیقت میں سوچ میں ڈال دیا تھا۔ اب بھی وہی سب سوچنے پہ وہ کچھ دیر کچھ بھی نہ بول سکا۔ پھر اس نے لاج کو پھر سے کہا کہ وہ پریشان نہ ہو، آرام کرے، اور وہ خود آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ کیبن میں سورج کی روشنی بکھری تھی، اس کے گرد پھیلی تھی۔ شاہ کانچ کی کداور کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ سفید کوٹ پینٹ کے ساتھ اس نے کالی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس وقت وہ کوٹ اتار کر کرسی کی پشت پہ لٹکائے آستینوں کو اوپر کوہنیوں تک کیے سامنے دیکھ رہا تھا، جہاں پورا شہر دکھائی دیتا تھا۔ اس کی نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پہ جمی تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا لاج سے بات کرنی چاہیے، وہ سمجھے گی؟ اس کے دل میں سوال آیا۔ سمجھنے سے زیادہ ضروری ہے کہ کیا وہ سنبھال پائے گی بچے کو؟ اس دن لاج کے منہ سے پڑھائی کے بارے میں انکار سن کر اس کے دل میں خیال آیا کہ اسے لاج سے بات کرنی چاہیے۔ انہیں اب اپنے رشتے کو اس نوعیت پر لانا چاہیے کہ اب جب وہ لاج کے قریب ہو تو اس کے وجود کا ایک حصہ لاج کے وجود کا حصہ بن جائے۔ اس کے دل میں شدید خواہش جاگی تھی کہ وہ باپ بنے، اور دوسرا ایک ڈر بھی تھا کہ اسے اپنی عمر کا خیال تھا۔ جیسے جیسے عمر ڈھلتی گئی تو اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں رہے گا۔ ویسے تو یہ سب اللہ کی دین ہے، لیکن پھر بھی اس کے دل کا ڈر نہیں جاتا تھا۔ اس نے اپنا چیک اپ کروایا تھا، وہ بالکل ٹھیک تھا، اور اب وہ بس جلد از جلد اپنا وارث چاہتا تھا، اور ایک نہ ایک دن تو یہ ہونا ہی تھا۔ وہ لاج کے قریب ہونے سے پہلے اس بات کا خیال رکھ لیتا تھا، لیکن کبھی وہ غلطی کر بیٹھا اور لاج تیار نہ ہوئی تو انجام برا ہو سکتا ہے، کیونکہ لاج بہت جذباتی اور لاؤبالی ہے۔ وہ لاج کو ڈپریشن میں نہیں ڈالنا چاہتا، اور اب اس کے بی پی کا سن کر اس کا دل بے چین ہونے لگا تھا۔ لاج کی عمر نہیں تھی کہ اس کا بی پی اس حد تک شوٹ کرے۔ ڈاکٹر ٹھیک کہہ رہے تھے، اسے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے وہ پہلے لاج سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اسے وہ آسان الفاظ میں سمجھانا چاہتا تھا کہ اسے اب لاج سے اپنا انش چاہیے۔ لاج جتنا جلدی اس کی بات مانے گی اتنا اس کے لیے بہتر ہوگا۔ وہ پڑھائی میں اس کی بعد میں بھی جاری کروا دوں گا۔ وہ گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہے یا کالج جانا چاہے چلی جائے، مجھے اعتراض نہیں ہوگا، اور نہ ہی میں لاج سے یہ توقع کروں گا کہ وہ گھر بیٹھ کر بچہ سنبھالے۔ میں خود سب دیکھ لوں گا، کسی اور کو رکھ لیں گے۔ وہ سارے حساب کتاب کر رہا تھا، اور ابھی بھی تو میں لاج کو سنبھال ہی رہا ہوں، اب ایک بچہ سنبھال رہا ہوں، اس وقت بس 2 بچے ہو جائیں گے۔ تھوڑا مشکل ہوگا لیکن مزہ آئے گا۔ وہ سوچ کر ہی مسکرانے لگا تھا۔ اس کا تخیل اسے بہت دور تک لے گیا تھا۔ وہ جب گھر جایا کرے گا تو اسے تنگ کرنے والے 2 لوگ ہوں گے۔ دونوں اس سے لپٹ جایا کریں گے، اسے چومیں گے، تنگ کریں گے، اس کو کھینچ کھینچ کر اپنی جانب متوجہ کریں گے۔ یہ سب سوچ کر ہی شاہ کا دل خوشی سے بھرنے لگتا تھا۔ وہ دل میں شدت سے دعا کر رہا تھا کہ لاج اس کی بات کو سمجھے اور مان جائے۔ یہ کام جتنی جلدی ہوگا اتنا بہتر ہو جائے گا۔ ایک فیصلہ اس نے ابھی کیا تھا کہ وہ لاج اور بچے کو خود سنبھالے گا۔ لاج پہ کسی بھی طرح کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔ وہ سوچ کر دھیرے سے پلٹا اور دوبارہ پاور چیئر پر بیٹھ گیا۔ اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین روشن کر لی تھی۔ وہ کام میں لگ چکا تھا، لیکن ذہن کے پردوں پہ بار بار وہی شور مچاتا بچہ اور لاج دکھائی دیتے تھے۔ شاہ کا دل پل پل خوشی سے بھر رہا تھا۔ شیریں اسکول آئی تو وہ گیٹ پہ گاڑی سے اترنے پہ چونکی تھی۔ وہ سامنے سڑک کے پار دیکھنے لگی تو آنکھیں ہٹانا بھول گئی۔ کبیر کالے پینٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس گاڑی کا
شیشہ نیچے کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بال سنورے ہوئے تھے اور آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ دور سے بھی یہ بات محسوس کر سکتی تھی کہ کبیر مسکرا رہا ہے۔ شیریں کا دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ پھر وہ دھیرے سے پلٹی اور اندر اسکول کی عمارت کی جانب بڑھ گئی۔ اسے لگا اس کے پیر میں جیسے کوئی زنجیر پڑ گئی ہے جو اس کے پیچھے پیچھے ہلکی سی آواز سے گھسٹ رہی تھی، اور اب وہ اس زنجیر سے آزاد نہیں ہو پائے گی۔ کبیر اس کے عمارت میں داخل ہونے کے بعد وہاں سے چلا گیا تھا۔ شہلا آج ایمانوں سے ملنے آئی تھی اور ایمانیں اسے سخت ناراض تھی۔ اب بھی نہ آتی، بلکہ تم دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ اس نے شہلا کو دھکا دیا۔ شہلا اس کے برابر میں چارپائی پہ بیٹھی تھی۔ اس نے ایمانے کے گرد بازو حائل کر لیے۔ یار میری بات سمجھو، میں پھپھو کے گھر تھی، ابھی کچھ دیر پہلے آئی ہوں، اور یقین کرو کپڑے بھی نہیں بدلے، اور تمہارے پاس آ گئی۔ تبھی تم میں سے اتنی اسمیل آ رہی ہے۔ ایمانے نے ناک کو پکڑ لیا تھا۔ شائلہ نے اسے ناراضی سے دیکھا۔ بکواس نہ کرو، میری پھپھو کا گھر کوئی 7-8 دن کی مسافت پہ نہیں ہے، 1 گھنٹے کا سفر ہے، اور میں نے یہ ابھی صبح ہی بدلا ہے اور باڈی سپرے بھی لگایا تھا۔ تم ذرا امیر کیا ہوئی، تمہیں تو میں حقیر فقیر ہی لگنے لگی۔ دیکھنا، ایک دن مجھے بھی کوئی امیر لڑکا پسند کر لے گا اور زمانے سے لڑ کر مجھ سے شادی کرے گا۔ وہ اپنے خیال میں کھو گئی تھی۔ ایمانے نے مسکرا کر لب کھینچے۔ ہاں بس، وہ لڑکا اندھا ہو، اگر آنکھیں ہوئی تو تمہیں دیکھ کر بھاگ جائے گا۔ شائلہ نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ اللہ کرے تمہارے بچے میرے جیسے ہوں۔ ایمانے نے اس کے دونوں گالوں پہ چٹکیاں بھری۔ کتنے پیارے ہوں گے گولو مولو سے۔ وہ اس کا سر دائیں بائیں ہلانے لگی تو شائلہ ہنس دی۔ ایمانے بس اس سے مذاق کرتی تھی، ورنہ وہ یہ بات اچھے سے جانتی تھی کہ شائلہ بہت پیاری ہے، ہر رنگ اس پہ جچتا تھا۔ وہ بولتی بہت اچھا تھی، اس کا قد کاٹ بہت اچھا تھا، وہ کسی کی بھی ہم سفر بن کر اس کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنے لائق تھی۔ لیکن وہ کبھی بھی اس کے منہ پہ تعریف نہیں کرتی تھی، اگر کر دی تو یہ پھیل کر مقبوضہ کشمیر تک چلی جائے گی۔ وہ دل میں سوچتی تھی شائلہ ویسے ہی اپنے حسن میں چور رہتی تھی، اور اگر وہ ایمانے کے نظریات سن لیتی تو ویسے ہی اترا جاتی۔ ایک بار اسے کسی نے کہہ دیا تھا کہ شائلہ تمہارے ہاتھ بہت پیارے ہیں۔ کتنے ہی دن اس لڑکی نے برتن اور کپڑے نہیں دھوئے تھے کہ میرے ہاتھ خراب ہو جائیں گے، اور شائلہ کی امی اس شخص کو جھولیاں بھر بھر کر بددعائیں دیا کرتی تھیں۔ اس لیے ایمانے دل میں سوچ کر ہی رہ جاتی تھی۔ اب بھی اس نے بات بدل دی تھی۔ اور تمہاری زندگی کیسی جا رہی ہے؟ کیسی جانی؟ شائلہ کے چہرے پہ افسوس پھیلنے لگا۔ تم میری واحد دوست تھی یونیورسٹی میں، اب نہیں ہو تو بالکل دل نہیں لگتا۔ اس کی اداس صورت دیکھ کر ایمانے کو ویر کی بات یاد آئی تو وہ جوش سے آگے ہوئی۔ تمہیں پتہ ہے، ویر کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے دوبارہ یونی بھیجے گا، میں اپنی پڑھائی پھر سے جاری رکھ سکتی ہوں۔ شائلہ بھی اس کی بات پہ پرجوش ہو گئی۔ سچی؟ ہاں، کہہ رہا تھا ایک بار ہنی مون سے واپس آ جائیں۔ پھر فلو میں اس کے منہ سے نکل گیا۔ ایمانے نے منہ پہ ہاتھ رکھا، شائلہ کو دیکھا جس کے لبوں پہ معنی خیز مسکان تھی، پھر وہ اٹھی۔ بھابھی میں آ رہی ہوں۔ اماں اور بھابھی باہر کچن میں شائلہ کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر رہی تھی۔ وہ انہیں آواز دیتی جلدی سے کمرے سے نکل گئی۔ اس کے بعد شائلہ جب تک وہاں بیٹھی رہی، وہ ایمانے کو شریر نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ ایمانے نیچے نیچے اسے لانتے دیتی رہی، لیکن شائلہ کو فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ جاتے وقت جب وہ ایمانے سے گلے ملی تو اس نے سرگوشی میں کہا، ہنی مون سے واپس پہ خالی ہاتھ مت آنا، مجھے خالہ کہنے والا یا والی چاہیے۔
جو بالکل میرے جیسا ہو۔ ایمانے کا شرم سے چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ کوئی جواب نہ دے سکی۔ شرین اسکول کے بعد آ کر آرام کرنے لیٹ گئی تھی۔ جب وہ اٹھی تو چائے بنا کر لان میں آ گئی۔ لان کی گھاس سے سورج کی کرنیں سمٹ رہی تھیں اور وہ سورج فضا میں ڈوب رہا تھا۔ وہ آ کر کرسی پہ بیٹھ گئی تھی۔ چائے کا کپ اس نے میز پہ رکھ دیا تھا۔ تبھی اسے لاج کی آواز آئی۔ آپ یہاں ہیں؟ میں آپ کو اندر ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ آ کر شرین کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گئی تھی۔ شرین اسے دیکھ کر مسکرائی۔ ہاں بس چائے پینے آ گئی تھی۔ تم پیو گی؟ لاج کا دل تو بہت تھا لیکن پھر اداسی سے بولی۔ میرے شاہ نے منع کیا ہے۔ شرین کی مسکان گہری ہو گئی۔ اسے لاج کے منہ سے یہ الفاظ بہت اچھے لگتے تھے۔ شروع کے دن میں کتنا مشکل تھا اس کے لیے یہ سب سننا، لیکن کسی نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز پہ صبر آ جاتا ہے، اور بڑے ہونے کی نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ باتوں کو جلدی سمجھ لیتے ہیں، ایک ہی دکھ پر بیٹھ کر روتے نہیں رہتے۔ یہ تمہارے شاہ تمہیں بہت زیادہ تنگ نہیں کرتے؟ وہ آگے ہوئی۔ لاج بھی سر ہلاتے آگے ہو گئی۔ ہاں نا، ایسے ہی ہیں، بہت ڈانٹتے ہیں، غصہ بھی بہت کرتے ہیں۔ میرا دل اداس ہو جاتا ہے، ہر بات پہ انکار کر دیتے ہیں۔ شرین اس کی شکایتوں کے ڈھیر لگانے پہ ہنسی۔ اور وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ تمہاری پرواہ کرتے ہیں۔ تمہیں روکتے ٹوکتے بھی اسی لیے ہیں کیونکہ وہ چیزوں کو تم سے بہتر سمجھتے ہیں۔ آپ میری سائیڈ پہ ہیں یا ان کی؟ لاج کو اس کا یوں شاہ کی ناانصافیوں کی طرفداری کرنا برا لگا۔ وہ شاہ کی برائی کرنے آئی تھی؟ یہ کام بہنوں کے سامنے ہی ہوتا ہے، اور آپ ہیں کہ انہی کی سائیڈ لے رہی ہیں۔ وہ ناراض ہو گئی۔ کیونکہ شاہ بالکل ٹھیک ہیں اپنی جگہ، اور میری ایک بات غور سے سنو لاج۔ لاج اسے ہماتن گوش ہو کر سننے لگی۔ درمیان میں رکھی میز پہ دھرا کپ بھی دم ساتھ چکا تھا اور اس سے اٹھتا دھواں ٹھہر گیا تھا۔ شرین نے بولنا شروع کیا۔ تم شاہ سے کبھی کچھ بھی مت چھپانا۔ وہ تمہارے شوہر ہیں، اور اچھی بیویوں شوہروں سے باتیں نہیں چھپاتی، ایسے ان میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ لاج کے دل کو کچھ ہوا، چاہے بھلے کی ہی بات ہو۔ اس نے لہجے کو سرسری بنا کر پوچھا، اگر بات بھلے کی ہوگی تو چھپانے لائق نہیں ہوگی۔ بھلے کا مطلب ہوتا ہے اچھی چیز یا اچھائی، اور اچھائی چھپائی تھوڑی جاتی ہے، چھپائی تو برائی جاتی ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ وہ لاج کو جانچتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ لاج کے چہرے کی رنگت پھیکی ہونے لگی۔ اسے بھی جان سے بات کرنی چاہیے تھی، اس سے اور چھپایا نہیں جا رہا تھا۔ وہ اب کچھ بہت مشکل سے کر رہی تھی۔ دوائی چھپ چھپ کر کھانا اسے ڈر لگتا تھا۔ شاہ الماری کی اور بڑھتا تو اس کی جان نکلنے لگتی تھی۔ وہ ہار رہی تھی، اس لیے اب وہ بھی جان سے بات کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ہمت کر کے خود کو نارمل کیا اور سر ہلانے لگی۔ میں اب ان سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گی۔ شرین نے سر کو خم دیا۔ اچھی بات ہے، تم نے شاہ کو پریشان نہیں کرنا۔ وہ کہہ کر چائے کا کپ اٹھا چکی تھی۔ اس نے کپ کو لبوں سے لگایا تو لاج بولی، آپ آج لائبریری نہیں گئیں؟ اس کے سوال پہ شرین کے سامنے وہ موبائل پہ آیا پیغام لہرا گیا جسے وہ ابھی پڑھ کر آئی تھی۔ کبیر نے اسے میسج کر کے بتا دیا تھا کہ وہ آج بھی نہیں آ سکے گا، تو شرین کو لائبریری جانے کا فائدہ نہ لگا، لیکن اس نے ناراضی کا اظہار کرنے کے لیے اسے میسج بھیج دیا تھا، مجھے لگتا ہے آپ کو اپنے کام پہ دھیان دینا چاہیے، باقی چیزوں کو رہنے دیں۔ شرین کو اب اس کے جواب کا انتظار تھا کہ وہ کیا کہتا ہے، اس لیے وہ بار بار موبائل کو دیکھ رہی تھی، لیکن شاید وہ مصروف تھا اس لیے اس نے جواب نہیں دیا تھا۔ بس میرا دل نہیں کیا جانے کو، وہ سستی سے بولی، تو لاج نے بھی اسے بغور دیکھا۔
شری میں کچھ تو گڑبڑ تھی، اسے پتہ لگانا ہی تھا۔ پھر وہ شری سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ شری اور وہ لان میں تب تک بیٹھی رہیں جب تک شام مکمل گہری نہ ہو گئی۔ جاری ہے۔ جناب، یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔